بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے موقع پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور اس جہان فانی سے رخصتی کا سانحہ یقیناً تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑا صدمہ تھا۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: ما رأیت یوما قط کان احسن ولا أزوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيت يوما أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی میں نے مدینہ شہر میں کبھی کوئی ایسا خوشگوار اور روشن دن نہیں دیکھا کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے موقع پر تھا۔ اسی طرح میں نے مدینہ شہر میں کبھی اس قدر سوگوار اور بجھا ہوا دن نہیں دیکھا کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر تھا۔ چنانچہ اسی روز تمام مدینہ شہر میں ہر جانب رنج و الم کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ ہر کوئی غم کے سمندر میں ڈوبا جا رہا تھا، ہر ایک پر بے خودی کی کیفیت طاری تھی اور ہر طرف آہ و بکا کا ماحول تھا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، نہ ہی کسی کا ذہن اس جان لیوا خبر کو قبول کرنے کے لیے آمادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ ایسی نازک ترین صورتحال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناقابل فراموش کردار تمام امت کے لیے سہارے اور تسلی کا باعث بنا۔ چنانچہ اس موقع پر وہاں موجود سبھی افراد کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر خطبہ دیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کا یوں اعلان فرمایا: من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ یعنی تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اب انتقال ہو چکا ہے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت آنے والی نہیں۔ اور پھر قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، عنقریب اللہ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت سے نیز کے مضمون سے خوب واقف تھے اور عرصہ دراز سے اسے پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے تھے، لیکن اس روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی جب یہ آیت سنی تو انہیں یوں محسوس ہوا کہ گویا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہو۔ ان کے ذہنوں میں اس آیت کا مضمون تازہ ہو گیا، وہ سب اس آیت کو بار بار دہرانے لگے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس وقت وہاں جس شخص کی طرف میری نگاہ اٹھی مجھے اس کے لب ہلتے ہوئے نظر آئے، اور وہ یہی آیت زیر لب دہراتا ہوا نظر آیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے غم و اضطراب میں بتدریج کمی آنے لگی اور رفتہ رفتہ انہیں اس تلخ ترین حقیقت پر یقین آنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اب ہم میں نہیں رہے، اور یوں اس نازک ترین موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تاریخی کردار تمام مسلمانوں کے لیے تسلی و تشفی
نیز صورتحال کو بگڑنے سے بچانے کا سبب اور ذریعہ بنا۔